السلام علیکم۔ جینی بدستور اسی درخت کے نیچے کھڑی رہی جہاں خاور نے اسے آخری بار چھوڑا تھا۔ جاتے وقت اس نے جینی سے یہی کہا تھا کہ وہ خیمے کی طرف ہونے والی فائرنگ کے اسباب معلوم کر کے زیادہ سے زیادہ آدھے گھنٹے میں واپس لوٹ آئے گا۔ جینی نے اس کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا تھا، بس وہ چپ ہی رہی تھی۔ وقت تیزی سے گزرتا رہا۔ پھر جینی نے دوبارہ جب اندازے سے اپنی ریڈیم ڈائل کی دستی گھڑی دیکھی تو خاور کو گئے 40 منٹ سے زیادہ ہو چکے تھے۔ محض ایک لمحے کے لیے اسے خوف کا احساس ہوا، لیکن پھر دوسرے ہی لمحے وہ گھوم کر تیز تیز قدم اٹھانے لگی۔ اس کا رخ خیموں کی ہی طرف تھا۔ چلنے کا انداز بتا رہا تھا کہ وہ اس راستے سے بخوبی واقف ہے۔ اگر نہ ہوتی تو کم از کم چہرے پر بوکھلاہٹ اور گھبراہٹ کے تاثرات ضرور موجود ہوتے، لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی۔ 7-8 منٹ تک وہ اسی طرح آگے بڑھتی رہی، لیکن پھر یکلخت وہ اچھل کر ایک جھاڑی میں تیزی سے دبک گئی۔ انداز جنگلی لومڑیوں ہی جیسا تھا۔ جینی کی یہ حرکت حفظ ما تقدم کے اصولوں کے عین مطابق تھی۔ اس نے قریبی درختوں کے پتے کھڑکھڑانے کی آواز بہت صاف طور پر سنی تھی۔ ایسا ہی لگا تھا جیسے کوئی درخت کی شاخ پر سے اچانک نیچے کودا ہو۔ پھر خاموشی طاری ہو گئی۔ جینی سانس روکے اندھیرے میں جھاڑیوں کی آڑ سے اس سمت دیکھ رہی تھی جدھر درخت کے پتے کھڑکے تھے۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ 2 منٹ، 3 منٹ، 5 منٹ، 7 منٹ۔ جینی آنکھیں پھاڑے سامنے والے درختوں کی طرف دیکھتی رہی، لیکن اب اس طرف موت کی خاموشی مسلط تھی۔ ہو سکتا ہے وہ بندر وغیرہ ہو، جینی نے سوچا۔ پھر دھڑکتے ہوئے دل کے ساتھ دبے قدموں جھاڑیوں سے باہر نکلنے کا ارادہ کر ہی رہی تھی کہ ایک باریک سی مدھم آواز اس کے کان سے ٹکرائی۔ وہ تینوں واپس جا چکے ہیں۔ میں نے خیموں کی حدود تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ وہ تینوں واپس جا چکے ہیں۔ میں نے خیموں کی حدود تک ان کا پیچھا کیا تھا۔ آواز کسی مرد کی تھی۔ جینی نے جلدی سے دوبارہ اپنی پوزیشن سنبھال لی۔ پھر اس کی نگاہ دائیں جانب گھوم گئی، جہاں اس کی توقع کے مطابق کسی نہ کسی کو ضرور ہونا چاہیے تھا، لیکن جھاڑیوں کے علاوہ اسے تاریکی میں کچھ اور نظر نہیں آیا۔ لیکن وہ آواز اس کا وہم نہیں تھی۔ اس نے ان الفاظوں کو بہت صاف طور سے سنا تھا۔ اس کی نظریں بدستور سامنے والی جھاڑیوں پر جمی ہوئی تھیں۔ چوتھا کہاں ہے؟ دوسری آواز ابھری اور جینی کو اس بار 100% یقین ہو گیا کہ باتیں کرنے والے سامنے والی جھاڑیوں میں ہی ہو سکتے ہیں۔ جس جگہ وہ روپوش تھی، اس سے سامنے والی جھاڑیوں کا فاصلہ بمشکل 10-12 فٹ رہا ہوگا۔ جینی دم سادے اپنی پوزیشن میں دبکی بیٹھی رہی۔ چوتھے کو میں نے اسی طرف دیکھا تھا۔ وہ کوئی عورت تھی۔ کیا ان چاروں کے علاوہ ان کے کچھ اور ساتھی بھی جنگل میں موجود ہیں؟ چوتھے کو میں نے اسی طرف دیکھا تھا۔ وہ کوئی عورت تھی۔ کیا ان چاروں کے علاوہ ان کے کچھ اور ساتھی بھی جنگل میں موجود ہیں؟ ممکن ہے دوسری طرف ہوں، لیکن ادھر کے حصے میں صرف 4 ہی آئے تھے۔ اگر وہ کوئی عورت ہے تو ابھی زیادہ دور نہیں گئی ہوگی۔ کیوں نہ ہم اسے تلاش کریں؟ نہیں، ہمیں صرف ان کی نگرانی اور نقل و حرکت پر نظر رکھنے کے احکامات ملے تھے۔ ایسی صورت میں بھی اسے تلاش کرنا ضروری ہے، ورنہ نقل و حرکت کا اندازہ کس طرح ہوگا؟ ٹھیک ہے، مگر تم کسی حماقت کا ثبوت نہیں دو گے۔ کیا تم بھی اب مجھے نصیحت کرو گے؟ نصیحت نہیں، میں تمہیں صرف مشورہ دے رہا تھا۔ تھینکس، آؤ نکلو یہاں سے۔ جینی نے سامنے والی جھاڑیوں کو متحرک ہوتے دیکھا تھا، لیکن پھر ٹھیک اسی وقت پہلے دائیں اور پھر بائیں جانب سے بھیڑیوں کی تیز آواز ابھری تھی۔ جینی کا دل خوشی اور صدمے کے ملے جلے جذبے کے زیر اثر دھڑکنے لگا۔ یہ اشارہ اسی کی ٹیم کے افراد استعمال کرتے تھے۔ شاید وہ عمران اور اس کے ساتھیوں کی نقل و حرکت کی نگرانی کے لیے جنگل میں پھیلے ہوئے تھے۔ اچانک سامنے والی جھاڑیوں میں سے اسی قسم کی آواز ابھر کر رات کے ویرانے میں دور تک گونجتی چلی گئی۔ جینی 1-2 قدم پیچھے ہو کر جھاڑیوں کے اندر گھس کر بیٹھ گئی۔ اشارے جس انداز میں تبدیل ہو رہے تھے، اس سے کم از کم جینی نے کسی خطرے ہی کی بو محسوس کی تھی۔ اس کا اندازہ غلط نہیں نکلا۔
3-4 منٹ بعد ہی کوئی بھاگتا ہوا آ کر انہیں جھاڑیوں کے قریب رکا تھا جہاں جینی روپوش تھی۔ اندھیرے کے باوجود جینی نے اس کے ہاتھوں میں دبی ہوئی رائفل دیکھ لی تھی۔ تھوڑی دیر تک وہ بے چینی سے دونوں جھاڑیوں کے درمیانی حصے میں کھڑا ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ پھر دبی زبان میں اس نے پکارا تھا، جینی، جینی تم کہاں ہو؟ جینی کا دل دھڑکنے لگا۔ وہ آواز عمران ہی کی تھی جو جینی کو تلاش کرتا پھر رہا تھا۔ اچانک ایک بار پھر کسی طرف سے بھیڑیے کی آواز ابھری تھی۔ جینی نے عمران کو چونک کر کرب و جوار کا جائزہ لیتے دیکھا۔ اچانک عمران پوری طرح روشنی میں نہا گیا۔ روشنی کی لکیریں 3 مختلف سمتوں سے اس پر اچانک ہی پڑی تھیں۔ ظاہر ہے کہ عمران بوکھلا گیا تھا۔ پھر کسی نے اسے للکارا تھا، خبردار، رائفل استعمال کرنے کی کوشش مت کرنا ورنہ جسم چھلنی کر دیا جائے گا۔ جینی نے عمران کو بڑی جلاہٹ سے ہونٹ چباتے دیکھا۔ پھر کچھ سوچنے کے بعد رائفل بھی ایک طرف جھاڑیوں پر اچھال دی گئی۔ وہ اپنی جگہ پر ڈٹا کھڑا رہا۔ گڈ، تم بہت سعادت مند معلوم ہوتے ہو مسٹر عمران، حالانکہ ہم نے تمہارے بارے میں بہت کچھ سنا تھا۔ عمران بدستور کھڑا رہا۔ جینی کو نہ جانے کیوں عمران کی موجودہ بے بسی پر افسوس ہو رہا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی اور بھی وجہ رہی ہو۔ بہرحال عمران کے لیے اس کی نگاہوں میں اس وقت رحم کا جذبہ موجود تھا۔ جینی، اب تم بھی سامنے آ جاؤ۔ اس بار آواز نے جینی کو مخاطب کیا اور جینی غیر ارادی طور پر تیزی سے جھاڑیوں کے درمیان سے نکل کر روشنی میں آ گئی۔ عمران اور اس کی نگاہیں بس ایک لمحے کے لیے ٹکرائی تھیں۔ عمران نے حقارت سے منہ دوسری طرف پھیر لیا۔ جینی، کیا تمہارے کچھ اور ساتھی بھی یہاں موجود ہیں؟ آواز نے پوچھا۔ لہجہ سرد تھا۔ میرے ساتھ 3 آدمی اور تھے، لیکن شاید ان کی فکر مت کرو، وہ واپس جا چکے ہیں۔ ٹھیک ہے، ان کے علاوہ مجھے کسی اور کی موجودگی کا علم نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب تم دونوں منہ پیچھے کر کے کھڑے ہو جاؤ۔ عمران نے بلا چوں چراں حکم کی تعمیل کر ڈالی۔ پھر وہی ہوا جو ایسے موقع پر ہونا چاہیے۔ پہلے ان کی جامہ تلاشی لی گئی تھی، پھر ان کے ہاتھ پشت پر لا کر ریشمی ڈوریوں سے مضبوطی کے ساتھ جکڑ دیے گئے۔ جینی نے اس رویے کے خلاف محض ناک منہ چڑھا کر اپنی ناراضگی کا اظہار کرنا چاہا تھا، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نمبر 3 اور 8، تم دونوں مسٹر عمران اور جینی کو ماسٹر کے پاس لے جاؤ، ہم ایک راؤنڈ لے کر واپس آتے ہیں۔ بولنے والے نے اپنے کسی ساتھی کو مخاطب کیا تھا۔ اس کے بعد روشنی بجھا دی گئی۔ جینی اور عمران کی پشت سے چبھنے والی ٹھوس شے ریوالور یا پھر کسی رائفل کی نال ہی ہو سکتی تھی۔ جان ڈومیلو جینی اور عمران دونوں کو بڑی حقارت بری مگر فاتحانہ نظروں سے گھور رہا تھا۔ وہ ایک مختصر سا حال تھا جہاں ان تینوں کے علاوہ 4 رائفل بردار بھی موجود تھے۔ 2 دروازے پر جمے ہوئے تھے۔ جینی جان ڈومیلو کو بڑی عجیب نگاہوں سے دیکھ رہی تھی، لیکن عمران، وہ اس وقت بھی بڑی معصومیت سے گردن جھکائے کھڑا کسی گہری سوچ میں غرق تھا۔ کمرے میں معمولی سا فرنیچر تھا۔ بائیں جانب دیوار کے ساتھ ایک چوبی میز رکھی تھی جس پر ٹرانسسٹر کے ٹائپ کی مشین رکھی ہوئی تھی۔ ابھی تک ان کے درمیان کسی قسم کی گفتگو نہیں ہوئی تھی۔ پھر جان ڈومیلو نے ایک ساتھی کو اشارہ کیا اور جو جواب میں گردن ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ واپسی میں بمشکل 5 منٹ لگے تھے، لیکن اس بار وہ تنہا نہیں آیا تھا، اس کے ساتھ نعمانی اور اسد بھی تھے۔ عمران اور جینی پر نظر پڑتے ہی ان دونوں کے منہ کھلے کے کھلے رہ گئے، لیکن عمران بدستور گردن جھکائے خاموش کھڑا تھا۔ تھوڑی دیر تک جان ڈومیلو انہیں گھورتا رہا، پھر وہ مشین کے قریب گیا اور اس کے کل پرزوں کو چھیڑنے لگا۔ 2 منٹ بعد ہی وہ کسی سے رابطہ قائم کرنے کے لیے مائک کو ہاتھ میں لیے کہہ رہا تھا، ہیلو ہیلو، اٹ از 334 کوڈ جی ڈی کالنگ۔ 2-3 بار وہ انہی جملوں کو دہراتا رہا۔ پھر مشین سے ایک بھاری آواز ابھری تھی، ہیلو جی ڈی 5050 اٹینڈنگ، کیا خبر ہے؟ عمران اور اس کے 2 ساتھی اس وقت میرے قبضے میں ہیں باس، جان ڈومیلو نے فخریہ آواز میں کہا۔ پھر جینی کو گھورتا ہوا بولا، جینی بھی انہی کے ساتھ ہے۔ ڈومیلو، یو آر ریئلی گریٹ،
اگر تم عمران کو زندہ گرفتار کرنے میں کامیاب ہو چکے ہو تو میری طرف سے مبارکباد قبول کرو۔ جی ڈی آپ کا پرانا خادم ہے باس۔ عمران جیسے لونڈوں کو جب بھی چاہتا مار لیتا، لیکن آپ کی وجہ سے خاموش تھا۔ میں تمہاری کارکردگی سے بہت خوش ہوں جی ڈی، دوسری جانب سے کہا گیا۔ جینی کے بارے میں تمہیں ہر قسم کا مکمل اختیار دیا جاتا ہے۔ میں جانتا ہوں کہ وہ تمہیں پسند ہے، لیکن میں اس وقت جینی سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ اسے سیٹ پر بلاؤ۔ جان ڈومیلو نے خونخوار انداز میں جینی کی طرف دیکھا، پھر اس سے پیشتر کہ وہ کچھ کہتا جینی خود ہی آگے آ گئی۔ یس باس، میں جینی آرتھر مخاطب ہوں۔ جینی دوسری طرف سے خشک لہجے میں پوچھا گیا، تمہارے ساتھ اس وقت اور کون کون ہے؟ عمران، نعمانی اور کیپٹن اسد، جینی نے سنجیدگی سے کہا، پھر جنگل میں پیش آنے والی پوری تفصیل دہرا دی۔ تم نے خود اپنے بارے میں کیا فیصلہ کیا ہے؟ میں بدستور تنظیم کی وفادار ہوں جناب، حالات نے مجھے بے بس کر دیا تھا۔ ٹھیک ہے، تمہارا فیصلہ جی ڈی کو سونپا جا چکا ہے، اب مائک اسے دے دو۔ یس باس، جی ڈی اٹینڈنگ، ڈومیلو نے مائک لیتے ہوئے کہا۔ عمران کو مجبور کرو کہ وہ اپنی معلومات سے تمہیں آگاہ کر دے۔ صرف ایک بات کا خیال رکھنا کہ وہ مرنے نہ پائے، باقی تم کو اختیار ہے۔ آپ مطمئن رہیں باس، میں 2 گھنٹے بعد آپ کو دوبارہ کال کروں گا، جان ڈومیلو نے کہا، پھر مائک مشین سے پھنسا کر عمران کے قریب آ گیا۔ کیا ارادے ہیں تمہارے مسٹر عمران؟ کیا میں امید رکھوں کہ تم شرافت سے اپنی زبان کھولنے پر آمادہ ہو جاؤ گے؟ مشکل ہے، عمران نے الفاظ چباتے ہوئے جواب دیا، تمہیں اپنے ارادے میں کامیابی نہیں ہو سکتی۔ ایک بار پھر سوچ لو، تم ان مظالم کو سوچ بھی نہیں سکتے جو ہم تم پر کریں گے۔ کوشش کر دیکھو، عمران نے خشک لہجے میں جواب دیا۔ نعمانی اور اسد اسے حیرت بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے، انہیں اپنی قوت سماعت پر شبہ ہو رہا تھا۔ عمران کو انہوں نے ہمیشہ موت کے منہ میں بھی کھڑے ہو کر قہقہے لگاتے دیکھا تھا، لیکن اس وقت وہی عمران اپنی بے بسی پر ہونٹ چبا رہا تھا۔ نمبر 3، ڈومیلو نے اپنی پشت پر کھڑے ہوئے ایک شخص کو مخاطب کیا، دہکتی ہوئی سلاخیں لاؤ۔ میں دیکھتا ہوں کہ مسٹر عمران کتنے عرصے تک اپنے فیصلے پر قائم رہ سکیں گے۔ نمبر 3 ایڑیوں پر گھوم کر کمرے سے نکل گیا۔ پھر جب وہ دوبارہ واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں ہیٹر تھا، جس پر سیخ کی قسم کی 2 نوکیلی سلاخیں دہکتی ہوئی موجود تھیں۔ جان ڈومیلو نے ایک سلاخ اٹھا کر عمران کے قریب آتے ہوئے کہا، میں تمہیں صرف 2 منٹ کی مہلت دے رہا ہوں، اس کے بعد تم دنیا کی رنگینیوں کو دیکھنے سے محروم ہو جاؤ گے۔ عمران نے کوئی جواب نہیں دیا، اس نے اپنے ہونٹ بڑی سختی سے بھینچ لیے تھے۔ نعمانی اور اسد کے دل دھڑکنے لگے، وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ ڈومیلو ہاتھ میں دہکتی ہوئی سلاخ لیے کھڑا اپنی دستی گھڑی کو دیکھ رہا تھا، لیکن پھر اچانک وہ سب ہی اچھل پڑے تھے۔ ہال کے دروازے پر کھڑے ہوئے دونوں پہرے داروں کی کربناک چیخ نے انہیں چونکنے پر مجبور کر دیا تھا۔ باقی 2 رائفل بردار اچھل کر تیزی سے دروازے کی طرف لپکے تھے، لیکن اچانک ان میں سے ایک کی رائفل چھوٹ کر فرش پر گری۔ وہ اپنے بازو کو تھامے تیزی سے پیچھے پلٹا تھا۔ دوسرے رائفل بردار کی قضا نے اس کو سنبھلنے کی مہلت نہیں دی۔ اسد اور نعمانی نے اس کی پیشانی سے خون کی دھار ابلتے دیکھی، پھر وہ فرش پر ڈھیر ہو گیا تھا۔ جان ڈومیلو نے سلاخ پھینک کر ریوالور نکال لیا، پھر وہ بھی چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ دروازے پر نظر آنے والا دوسرا عمران تھا۔ اسد اور نعمانی بھی حیرت زدہ رہ گئے۔ باپ رے باپ، 3 لاشیں! دروازے پر کھڑے ہوئے عمران نے تینوں مردہ رائفل برداروں کو دیکھ کر حیرت سے پلکیں جھپکانی شروع کر دیں، پھر شاید بوکھلاہٹ ہی میں اس کے ہاتھ میں دبا ہوا ریوالور بھی چھوٹ کر فرش پر گر گیا تھا۔ ہینڈز اپ! جان ڈومیلو نے موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے کرخت لہجے میں کہا، اور عمران کے ہاتھ مشینی انداز میں اوپر اٹھتے چلے گئے۔ پھر وہ بھی آگے بڑھ کر جینی اور دوسرے ساتھیوں کے قریب آ گیا۔ جان ڈومیلو سے اس کا فاصلہ اس وقت بھی 12 فٹ سے کم نہیں تھا۔ اسد اور نعمانی حیرت سے آنکھیں پھاڑے اس شخص کو گھور رہے تھے جو ابھی تک عمران کی اداکاری کر رہا تھا۔ شاید اسی لیے وہ چبا چبا کر اپنے جملے ادا کر رہا تھا،
لیکن وہ کون تھا؟ اچھا ہوا جو تمہاری موت بھی تمہیں یہاں کھینچ لائی۔ ڈومیلو نے زہریلے انداز میں تخاطب اصلی عمران سے تھا، جو بدستور ہاتھ فضا میں بلند کیے کھڑا تھا۔ ارے ارے، ریوالور تو نیچے کر لو، کہیں چل گیا تو کیا ہوگا؟ عمران نے بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ پھر اس نے جینی کو دیکھ کر بائیں آنکھ جھپکا دی۔ جینی اسے گھورتی رہی۔ کوئی شخص موت کے اتنے قریب ہو کر بھی اس قسم کی حرکتیں کر سکتا ہے، یہ بات اس کے لیے ایک نیا تجربہ ہی ثابت ہوئی تھی۔ تم کس راستے سے یہاں تک پہنچے ہو؟ ڈومیلو نے سوال کیا۔ ریوالور کا رخ ابھی تک عمران کی طرف تھا۔ اسی راستے سے جس راستے سے تمہارے آدمی جینی کو لائے تھے، عمران نے بڑی معصومیت سے جواب دیا۔ جینی کو اگر میرے حوالے کر دو تو دوبارہ اسی راستے سے بڑی شرافت کے ساتھ واپس لوٹ جاؤں گا۔ کیا تمہیں اس کی امید ہے کہ یہاں سے بچ کر نکل جاؤ گے؟ کیوں نہیں؟ اگر تمہیں میری بات پر اعتبار نہیں ہے تو آزما کر دیکھ لو۔ زندہ دل معلوم ہوتے ہو، مادرزاد عاشق جو ٹھہرا، عمران نے تیزی سے جواب دیا۔ جینی جیسی ماڈرن اور ریڈی میڈ محبوبہ کے لیے میں موت کے منہ میں بھی چھلانگ لگا سکتا ہوں۔ کیا تمہارے دوسرے ساتھی بھی تمہارے ساتھ آئے ہیں؟ ڈومیلو نے سنجیدگی سے پوچھا۔ ارے توبہ کرو، میں اتنا گھٹیا آدمی نہیں ہوں جو محبوبہ کے معاملے میں بھی اشتراک کروں گا۔ ابھی معلوم کیے لیتا ہوں کہ تم کتنے سچے ہو، ڈومیلو نے کہا۔ پھر وہ چوبی میز پر رکھی ہوئی مشین کی طرف کھسکنے لگا۔ ارے خبردار، عمران نے اسے للکارا تھا، اپنے مزید ساتھیوں کو مت بلانا، ورنہ کتھک ڈانس کا مظاہرہ کرنے پر مجبور ہو جاؤں گا۔ ڈومیلو بدستور مشین کی طرف کھسک رہا تھا، لیکن پھر اچانک اس کی انگلی کا دباؤ ٹریگر پر بڑھتا چلا گیا۔ وجہ معقول تھی، عمران نے ہاتھ نیچے کر کے اس پر چھلانگ لگانے کی پوزیشن لے ڈالی تھی اور ڈومیلو نے جلدی سے 2 فائر جھونک مارے، لیکن عمران بڑی خوبصورتی سے سنگ ہی آرٹ کا مظاہرہ کر کے خود کو بچا گیا تھا۔ میں ان کھلونوں سے نہیں ڈرتا مسٹر ڈومیلو، اسے جیب میں ڈال لو، عمران نے تضحیک آمیز لہجے میں کہا، لیکن اس کی نگاہیں ڈومیلو کی انگلیوں پر مرکوز تھیں۔ جان ڈومیلو نے اس بار بڑی احتیاط سے 2 گولیاں اور ضائع کر دیں۔ عمران نے بندروں جیسے انداز میں اچھل کر ان دونوں گولیوں سے خود کو بچا لیا۔ پھر وہی ہوا جو عمران چاہتا تھا، ڈومیلو نے جلدی میں باقی 2 گولیوں کو بھی جھونک مارا۔ پھر اس نے عمران پر چھلانگ لگا دی، لیکن عمران اسے جھکائی دے کر ایک طرف ہٹ گیا اور پھر اس کی پہلی ٹھوکر ہی نے ڈومیلو کے جبڑوں کو ہلا کر رکھ دیا۔ جان ڈومیلو نے گرتے گرتے بھی عمران کی ٹانگ پکڑ کر کھینچ لی۔ دونوں چوبی میز پر گرے۔ پھر ان کے درمیان زور آزمائی شروع ہو گئی۔ آخری رائفل بردار بدستور اپنے زخمی بازو کو تھامے کھڑا تھا، لیکن پھر اچانک وہ فرش پر پڑی ہوئی رائفل اٹھانے کو لپکا تھا، مگر کیپٹن اسد کی ٹانگ اپنا کام کر گئی۔ اس کے بعد اسد اور نعمانی نے اسے ٹھوکروں پر رکھ لیا۔ نقلی عمران جینی کو کور کیے ہوئے تھا۔ جان ڈومیلو اور عمران آپس میں بری طرح گتھم گتھا ہوئے فرش پر لڑکتے پھر رہے تھے۔ ابھی تک دونوں میں زور آزمائی ہو رہی تھی۔ پھر اچانک عمران کو موقع مل گیا۔ اس نے نیچے سے گھٹنے جوڑ کر پوری قوت صرف کر دی اور نتیجے کے طور پر ڈومیلو فضا میں اچھلتا ہوا دوسری طرف جا گرا۔ عمران بجلی کی سی تیزی کے ساتھ اٹھا، پھر اس نے ڈومیلو پر چھلانگ لگا دی۔ ایک بار پھر دونوں گتھم گتھا ہو گئے۔ جلاہٹ میں ڈومیلو 2-4 تابڑ توڑ گھونسے عمران کے چہرے پر لگانے میں کامیاب ہو گیا، لیکن اس کے بعد زوال کی باری تھی۔ عمران نے اچانک اس کا ایک ہاتھ تھام کر نیچے سے پھرکی کھائی اور دوسرے ہی لمحے ڈومیلو بے بس ہو کر رہ گیا۔ وہ فرش پر اس طرح پڑا تھا کہ اس کا منہ نیچے کی طرف تھا اور عمران نے اس کے ایک ہاتھ کو مروڑ کر پشت پر جکڑ رکھا تھا۔ اب بتاؤ مائی ڈیئر، تمہارا باس کون ہے؟ عمران غرایا۔ میں تم کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ ڈومیلو کراہ اٹھا۔ عمران نے اس کے ہاتھ کو پوری قوت سے جھٹکا دیا تھا۔ حال میں ہلکی سی چٹ کی آواز سنائی دی۔ پھر ڈومیلو کربناک آواز میں چلانے لگا۔ اس کے ہاتھ کی ہڈی ٹوٹ گئی تھی شاید۔ عمران اسے چھوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ ڈومیلو، میں تم سے آخری بار پوچھ رہا ہوں کہ تمہارا باس کون ہے؟ لیکن جان ڈومیلو کو اتنا ہوش کہاں تھا کہ وہ جواب دیتا۔ عمران کو خدشہ تھا
کہ اگر وہ اسی طرح ڈکراتا رہا تو اس کے دوسرے ساتھی بھی وہاں آ سکتے تھے۔ چنانچہ اس نے فوری طور پر ایک خطرناک فیصلہ کر ڈالا۔ جیب سے اپنا قلم نکال کر اس نے کلپ کو دبا دیا۔ کھٹک کی معمولی سی آواز حال میں گونجی، پھر جان ڈومیلو نے ایک آخری ہچکی لے کر دم توڑ دیا۔ عمران نے اپنی دستی گھڑی پر نظر ڈالی، پھر اچھل پڑا۔ اس نے بڑی صورت سے اپنے باقی ساتھیوں کی رسیاں کاٹی تھیں۔ بھاگو، جتنی رفتار سے بھاگ سکتے ہو، میرے ساتھ ساتھ بھاگو ورنہ سب ختم ہو جائیں گے۔ عمران کے لہجے میں بلا کی سنجیدگی تھی۔ اس کے بعد وہ بے تحاشا دروازے کی طرف دوڑ پڑا۔ اسد نعمانی اور نقلی عمران بھی اس کے پیچھے پیچھے لپکے تھے۔ 5 منٹ بعد وہ کھلی فضا میں آ گئے، لیکن اس وقت بھی وہ بے تحاشا عمران کے پیچھے پیچھے دوڑ رہے تھے۔ خاردار جھاڑیوں نے ان کے جسم پر شدید خراشیں بھی ڈالیں، لیکن انہیں اس کی پرواہ نہیں تھی۔ وہ گرتے پڑتے عمران کے پیچھے دوڑ رہے تھے، جو بار بار بھاگو بھاگو کی آواز لگا رہا تھا۔ پھر اچانک وہ چاروں ایک ساتھ ہی کسی جھاڑی میں اوندے منہ الٹ گئے۔ اس میں ان کے ارادے کو دخل نہیں تھا، بلکہ وہ دھماکہ ہی اتنا شدید تھا کہ پورا جنگل لرز اٹھا۔ اس کے بعد پے در پے دھماکے ہونے لگے۔ سرکنڈوں کی جھاڑیوں کے کرب و جوار کا حصہ آگ کے شعلوں میں گر چکا تھا۔ جلدی کرو، اٹھو اور دوبارہ کیمپ کی طرف بھاگنا شروع کر دو، عمران نے تیزی سے کہا، پھر دوبارہ اٹھ کر بھاگنے لگا۔ دوسروں نے بھی اس کی پیروی کی تھی۔ شدید دھماکوں کی آواز بدستور جاری تھی۔ عمران بڑی مسمسی صورت بنائے بیٹھا تھا۔ سب ہی کی نظریں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ جولیا خاص طور پر اسے مستقل گھورے جا رہی تھی۔ صفدر اور خاور کے علاوہ اسد اور نعمانی کی نگاہیں بھی عمران کے چہرے پر مرکوز تھیں۔ جوزف خیمے کے اندر دروازے کے قریب ہاتھ باندھے کھڑا تھا۔ عمران صاحب، صفدر نے گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے کہا، میں صرف یہ معلوم کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کو اس زمین دوز کارخانے کا راستہ کس طرح معلوم ہو گیا تھا؟ سب تنویر کی قبر کی کرامات ہے صفدر، اللہ اس کو غریق رحمت کرے۔ بڑا پیر مرد تھا۔ مرنے کے بعد اس کی روح نے بھی X2 کے ساتھ نمک حلالی کا ثبوت دیا، ورنہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے تھے۔ پلیز عمران صاحب، نعمانی نے سنجیدگی سے پوچھا، اب تو ہمیں بتا دیجئے کہ یہ سب کچھ کیسے ہوا۔ عمران نے جوزف کو دیکھ کر بائیں آنکھ جھپکائی تھی۔ جوزف برا سا منہ بناتا ہوا خیمے سے باہر نکل گیا۔ آپ نے یہ سب کچھ اکیلے کیسے کیا ہے؟ مجھے اسی پر تعجب ہے۔ کیپٹن اسد بولا، یار کہہ تو رہا ہوں کہ سب تنویر کی روح کی کرامات ہے۔ اگر یقین نہیں آتا تو آؤ میرے ساتھ خیمے میں۔ پھر وہ سب عمران کے ساتھ اس کے خیمے میں آ گئے، جہاں کچی زمین کا ایک حصہ قبر ہی جیسے انداز میں نظر آ رہا تھا۔ عمران نے چھت کی طرف دیکھ کر کچھ بدبدانا شروع کیا، پھر زمین پر جھک کر کچی مٹی کو ہٹانے لگا۔ اس کے بعد اس نے مین ہول جتنا بڑا ایک لوہے کا ٹکڑا فرش سے اٹھا کر ایک طرف ڈال دیا۔ سب کی نگاہیں حیرت سے کھلی کی کھلی رہ گئیں۔ وہ قبر تو کبھی نہیں ہو سکتی تھی، باقاعدہ زینے نظر آ رہے تھے اس میں۔ یہ کیا ہے عمران صاحب؟ صفدر نے سوال کیا۔ تنویر کے مردے کا کرشمہ، عمران نے معصومیت سے جواب دیا۔ جس روز میں نے اسے گولی مار کر یہاں دفن کیا تھا، اسی وقت وہ مجھے خواب میں نظر آیا تھا۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ وہ میرے لیے ایک زمین دوز سرنگ کھودے گا، جس کا دوسرا حصہ سرکنڈے کے جنگلات میں ہوگا۔ اس طرح میں جنگلات میں دوسروں کی نظر سے بچ کر بھی پہنچ سکتا تھا۔ پہلے میں یہی سمجھا تھا کہ تنویر کی روح مجھ سے مذاق کر رہی ہے، لیکن دوسری صبح جب میں نے خواب کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے قبر کو کھودا تو یہی دیکھا جو تم لوگ اس وقت دیکھ رہے ہو، عمران نے کہا، پھر منہ ہی منہ میں کچھ بڑبڑانے لگا۔ انداز ایسا ہی تھا جیسے فاتحہ پڑھ کر تنویر کی روح کو ثواب پہنچانے کی کوشش کر رہا ہو۔ تم دوسروں کو آخر اتنا بیوقوف کیوں سمجھتے ہو؟ جولیا نے جلی کٹی آواز میں کہا، میں دعوے کے ساتھ کہہ سکتی ہوں کہ ہمارے یہاں آنے سے پہلے ہی یہ سرنگ تیار کی جا چکی ہوگی۔ میں نے کہا تھا کہ X2 قاتل نگاہوں کا شکار ہے، لیکن تمہاری نگاہیں تو قاتل نہیں ہیں۔ پھر یہ راز اس نے تمہیں کیسے بتا دیا؟ عمران نے جولیا کی آنکھوں کو حیرت سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ صفدر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ تنویر کا کیا بنا؟ نعمانی نے حیرت سے سوال کیا۔ پتہ نہیں، لیکن میں نے یہی سنا ہے
کہ اللہ میاں شہیدوں کو اپنے پاس جلدی بلا لیتے ہیں۔ عمران نے کہا، شاید تنویر کو بھی شہید محبت کا اعزاز مل گیا ہو، آپ کچھ چھپانا چاہتے ہیں ہم لوگوں سے؟ خاور نے پوچھا۔ یار میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہو تم لوگ؟ اپنے چوہے ایکس2 سے کیوں نہیں پوچھتے؟ عمران نے کہا، اچھا چلیے، صرف اتنا ہی بتا دیجئے کہ جب ڈومیلو پر آپ نے قابو پا لیا تھا تو پھر اس کے زمین دوز کارخانے کو کیوں تباہ کر دیا؟ صفدر نے پوچھا۔ ہمیں وہاں کی باقاعدہ تلاشی لینی چاہیے تھی، نعمانی نے سوال کیا۔ اس کے لیے میں مجبور تھا، عمران نے کہا۔ ایکس2 نے وقتاً فوقتاً میری رپورٹ حاصل کر کے یہی ہدایت دی تھی کہ اس پورے زمین دوز نظام کو تباہ کر دیا جائے، چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا۔ عمران خاموش ہو کر ان کو دیکھنے لگا، پھر بولا، فوجیوں نے میری ہدایت پر شام ہوتے ہی سرنگ کے اندر اندر ڈائنامٹ فٹ کر دیے تھے، پھر انہیں ٹائم کنٹرول سسٹم پر ایڈجسٹ کر دیا گیا، اور اس کے بعد وہی ہوا جو تم نے دیکھا تھا۔ اگر ہم کو 2 منٹ کی بھی دیر ہو جاتی تو کیا ہوتا؟ اسد نے جھرجھری لیتے ہوئے سوال کیا، اور وہ سب ایک لمحے کے لیے کانپ گئے۔ ہمارے جسم کے بھی ٹکڑے ہو جاتے، صرف صفدر، خاور، جوزف اور جولیا بچ جاتے، عمران نے بڑی لاپرواہی سے کہا، پھر جیب سے چیونگم نکال کر چبانے لگا۔ میجک آئی کا کیا راز ہے؟ چند لمحوں کی خاموشی کے بعد صفدر نے پوچھا۔ جولیا کی آنکھوں میں کبھی فرصت سے جھانک کر دیکھنا، سمجھ جاؤ گے، عمران نے کہا۔ لہجہ شرارت آمیز تھا۔ جولیا بھننا کر رہ گئی، پھر وہ کوئی جواب دینا چاہتی تھی کہ اس کے واچ ٹرانسمیٹر پر اشارے موصول ہونے شروع ہو گئے۔ اس نے جلدی سے چابی باہر کھینچ کر اس کو 2-3 بار گھمایا، پھر ایکس2 کی کال اٹینڈ کرنے لگی۔ اٹ از جولیا سر۔ جولیا، کیا تمہارے باقی ساتھی بھی موجود ہیں؟ ایکس2 کی مخصوص آواز ابھری تھی، اور وہ سب سنبھل کر بیٹھ گئے۔ یس سر، جولیا نے تیزی سے جواب دیا۔ میرے خیال ہے کہ تم لوگ اس وقت الجھن میں مبتلا ہوگے کہ میں نے عمران کے ذریعے مجرموں کے کارخانے کو تباہ کیوں کرا دیا، ایکس2 نے کہا۔ جی ہاں، جولیا نے جواب دیا۔ اس سلسلے میں مختصر طور پر میں یہی کہوں گا کہ وہاں کوئی ایسی کارآمد چیز نہیں تھی جس پر ہم قبضہ کر سکتے۔ اگر اس زمین دوز کارخانے کو باقی رہنے دیتے تو وہاں آئندہ کوئی دوسرے مجرم بھی پناہ لے سکتے تھے، اس لیے اسے تباہ کر دینا ہی زیادہ مناسب تھا۔ میجک آئی کا مجرم اسے اپنے خطرناک ریسرچ ورک اور پناہ گاہ کے طور پر استعمال کرتا تھا۔ ایکس2 ایک لمحے کے لیے خاموش ہو گیا۔ میجک آئی کا کیا راز ہے جناب؟ جولیا پوچھ بیٹھی۔ اس نے سوال کرنے کے لیے یہ موقع اچھا سمجھا تھا۔ کوئی ایسی خاص بات نہیں ہے جس پر تم لوگ پریشان ہو، ایکس2 نے کہا، پھر بولا، مجرم ہپناٹزم کا ماہر معلوم ہوتا ہے، اسی لیے اس نے ٹیلی ویژن کو اپنی شیطانی حرکت کا ذریعہ بنانا چاہا تھا۔ ٹیلی ویژن کنٹرول پر اسے عبور حاصل تھا، اس لیے وہ جس سیٹ کو چاہتا تھا کنٹرول کر لیتا تھا۔ ایکس2 بولا، پھر اس پر نظر آنے والی آنکھ وہی کام کرتی تھی جو ایک ماہر ہیپناٹسٹ کرتا ہے۔ نکسن اسٹریٹ کی 13ویں عمارت دراصل مجرم کے خفیہ ٹیلی ویژن کنٹرول سسٹم کا اسٹیشن تھا، جسے عمران ہی کی ایک حرکت پر مجرموں کو تباہ کرنا پڑا۔ اس کے بعد مجرم عمران کے پیچھے لگ گیا۔ سائرہ کا قتل بھی اسی لیے کیا گیا تھا کہ عمران جنگل میں دلچسپی لینے پر مجبور ہو، اور پھر میجک آئی کا مجرم اسے اپنے راستے سے ہٹا دے۔ میں نے اس چیز کو محسوس کرنے کے بعد ہی تم لوگوں کو جنگل میں غیر ملکیوں کی حیثیت سے شکار کھیلنے کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس کے بعد کے واقعات تم کو بھی معلوم ہیں۔ ایکس2 خاموش ہو گیا۔ صرف ایک بات رہ جاتی ہے جناب، حامد مراد کے اس لڑکے کا کیا بنا جو سائرہ کے ساتھ حادثے والے روز موجود تھا؟ جولیا نے پوچھا۔ مجھے افسوس ہے کہ وہ بھی مجرموں کے ساتھ اب تک ختم ہو چکا ہوگا۔ حالات نے جس تیزی سے کروٹ لی تھی اس پر مجھے اس کا دھیان ہی نہیں آیا۔ وہ بھی بچ سکتا تھا، ایکس2 نے کہا۔ سر، کیا جان ڈومیلو ہی اصل مجرم تھا؟ نعمانی نے آگے بڑھ کر پوچھا۔ نہیں، تم اسے مجرم کا دست راست ضرور سمجھ سکتے ہو۔ اصل مجرم بہرحال اب کسی حد تک میری لسٹ پر آ گیا ہے، اسے بھی بہت جلد قانون کے حوالے کر دیا جائے گا، لیکن کسی ٹھوس ثبوت کے بغیر فی الحال اس پر ہاتھ نہیں ڈالا جا سکتا، ایکس2 نے پرعزم لہجے میں کہا۔ جناب، ایک سوال میں بھی پوچھنا چاہتی ہوں۔
جولیا نے عمران کو گھورتے ہوئے ٹرانسمیٹر پر کہا، اور عمران کا منہ ایسا بن گیا جیسے ابھی رو پڑے گا۔ ضرور پوچھو، ایکس 2 نے کہا۔ کیا وہ سرنگ جو عمران کے خیمے میں موجود ہے پہلے ہی سے بنا لی گئی تھی؟ جولیا نے سوال کیا۔ ہاں، اس کا انتظام تم لوگوں کے وہاں پہنچنے سے پہلے ہی کر لیا گیا تھا، ایکس 2 نے کہا۔ لیکن تم نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیا عمران نے کوئی اور کہانی سنائی ہے؟ جی ہاں جناب، اس نے ہمیں یہی بتایا ہے کہ وہ سرنگ تنویر کی روح نے بنائی تھی، جولیا نے کہا اور عمران کو گھورنے لگی۔ اوہ، ایکس 2 نے کہا، پھر تھوڑے وقفے کے بعد کہا، جولیا، عمران کی صلاحیتوں پر مجھے مکمل اعتماد ہے، اس لیے مجبوراً کبھی کبھی مجھے بھی اس کے مذاق کو برداشت کرنا پڑتا ہے۔ کیا مطلب؟ کیا تنویر؟ جولیا نے کہنا چاہا، یہ راز تم کو عمران ہی بتائے گا، ایکس 2 نے سنجیدگی سے کہا۔ پھر دوسری طرف سے سلسلہ منقطع کر دیا گیا۔ جولیا نے بھی ٹرانسمیٹر آف کیا اور عمران کو غصے سے گھورنے لگی، لیکن عمران اپنی تعریف سن لینے کے بعد سے کسی نئی نویلی دلہن کی طرح شرمائے جا رہا تھا۔ اس کے کانوں کی لوئیں سرخ ہو گئی تھیں اور چہرے پر ایسے تاثرات تھے جیسے کسی کنواری لڑکی کے سامنے اس کی شادی کی بات چھیڑ دی جائے۔ عمران صاحب، اسد نے کچھ سوچتے ہوئے پوچھا، وہ کون تھا جس نے آپ کی کاربن کاپی کا رول ادا کیا تھا؟ وہ میں تھا، خیمے کے دروازے سے کسی نے منمناتی ہوئی آواز میں کہا۔ سب کی نگاہیں ایک ساتھ دروازے کی طرف اٹھی تھیں۔ بھوت! جولیا کی نگاہیں دہشت زدہ ہو گئیں۔ تنویر کو دیکھتے ہی اس نے بھوت کا نعرہ لگایا تھا۔ پھر یک لخت اس نے پلٹ کر عمران کو حقارت بھری نظروں سے دیکھا اور تیزی سے باہر جانے لگی، لیکن تنویر اپنی جگہ جمع کھڑا رہا۔ اس نے دونوں ہاتھ پھیلا کر راستہ روک دیا تھا۔ کیا تم میری روح پر فاتحہ بھی نہیں پڑھو گی؟ تنویر نے مسکراتے ہوئے جولیا کو مخاطب کیا اور آگے بڑھنے لگا۔ جولیا خونخوار انداز میں اسے گھورتی رہی۔ یہ کیا چکر ہے عمران صاحب؟ صفدر نے پوچھا۔ چکر وکر کچھ نہیں ہے، دراصل مجرموں نے ایک خاص انجیکشن کے ذریعے تنویر کو عورت بیزار بنا دیا تھا، عمران نے کہا، پھر بولا، جس کا مظاہرہ تم لوگ دیکھ چکے ہو۔ میں نے تنویر کی وحشت کو بھانپ کر اس پر اپنے 2-4 تجربے کر ڈالے جو کامیاب ثابت ہوئے۔ اس کے بعد میں نے تنویر کو سمجھا بجھا کر ملازموں والے خیمے میں منتقل کر دیا اور اس کی موت کی خبر سنا دی۔ مقصد صرف یہی تھا کہ دشمن تاریکی میں رہیں۔ ہٹ جاؤ میرے راستے سے۔ جولیا تنویر پر برس پڑی، پھر وہ تنویر کو ہٹاتی ہوئی خیمے سے باہر چلی گئی۔ تنویر مسکراتا ہوا آگے بڑھا اور اپنے ساتھیوں سے بغل گیر ہونے لگا۔ عمران ایک بار پھر وہاں غیر متعلق سا نظر آنے لگا۔ چہرے کے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ پھر کسی گہری سوچ میں گم ہو گیا ہے۔ شاید یہی وجہ تھی کہ جب تنویر مسکراتا ہوا اس کے قریب گیا تو عمران نے بھوت بھوت کا نعرہ مار کر چلانا شروع کر دیا۔ تنویر کے علاوہ ٹیم کے دوسرے ممبران بھی عمران کی اس نیچرل اداکاری پر قہقہے لگا رہے تھے۔ معزز سامعین، اپنے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن پریس کریں تاکہ ہر نیا آنے والا ناول آپ تک بروقت پہنچ سکے۔ شکریہ۔